سی خاطر بنائے گئے نوجوان لولا کتا تاج چارا گیا اس دنیا دی تغیر نو کی کرا اس دنیا دی جاگیر نو کی کرا میرے اتنے خدا دا کرم ہو گیا میرے حصے محمد دا پیار آج کی سنی کانفرنس کرنے والوں یہ جتنی کاوشیں یہ جتنی محنتیں ہوئی ہیں یہ زہرا کے بابا کے لیے ہوئی ہیں اللہ میرے مسجد کی ساری جماعتوں کو یوں ہی منظم کر دے میں صرف احساس دلانا چاہتا ہوں اور سنیو ایک دن اکٹھے ہوئے ہو تے کدھر سجیو کھبیو کوئی شمشامی ہوئی ہے کاش میرا سنی اپنی پاور کو جان لے رب کی قسم اگر تم سب یا رسول اللہ کا جھنڈا پکڑ کے میدان میں آ جاؤ گے یہ حکومتیں بھی تمہاری ہیں یہ سارا سلسلہ تمہارا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ تلے تلے حکومتیں کرتے ہیں یہ تمہیں آپس میں لڑا کے یہ تمہارے گریبانوں تک ہاتھ لے کے آتے ہیں خدا کی قسم آج مری کے اندر کاش کے وہ دن آئے کہ پورے پاکستان میں بلکہ ایک دن آئے کہ مینار پاکستان کے سائے میں یوں ہی ساری سنی جماعتیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑی اور اللہ کا فضل ہے ماں اتنی مہربانی ہے الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ناموس رسالت کی عظمتوں کا دفاع کیا ہمارے ہی بڑوں نے نبی کی آل اور محمد کے یاروں صحابہ کی عزتوں کا دفاع کیا ہم موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر کسی بھی نفرت انگیزی کی طرف نہیں جائیں گے اور نہیں گئے ہیں لیکن اتنا ضرور کہیں گے توجہ رکھے ہو تاریخ گواہ ہے جب کبھی بھی کسی گستاخ نے سر اٹھایا اس کا سر کچلنے کے لیے کوئی نہ کوئی احمد رضا کا غلام ہی میدان آیا الحمدللہ العزیز آج یہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی روڈوں پہ عاشقان رسول کا یہ عزیز اکٹھ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ کل بھی سنی متحد ہے آج بھی سنی متحد ہے اور ہم ایک نعرے کے نیچے جمع اور اکٹھے ہیں اور وہ نعرہ ہے یا رسول اللہ نعرہ رسالت میرے جگراتے آنا سلام مل گیا اظہر عباسی صاحب امجد اربان صاحب یہ دیگر جتنے بھی میرے نبی کے عاشق امجد عباسی صاحب یہ جتنے بھی سنی تنظیمات کے لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی عظمت و شان اور حضور کے میلاد کا ذکر کرنے کے لیے یہ سنی کانفرنس کروائی ہے یہ ان کے لیے یہ شعر انہیں ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے میرے جگراتے آنا سلا مل گیا رونا آزم تیرا میرے کم کم آ گیا ناز کیوں نہ کرا اپنی تقدیر تے ناز کیوں نہ کرا
تقدیر وچ غلاماں تے میرا شمار سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی روندے ہوئے بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص حضرت گرامی المرتبت استاد العلماء مولانا فضل حسین علوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ مجاہد اہل سنت فاضل جلیل عالم نبی مفتی اہل سنت جناب محترم مولانا مفتی محمد شفیق ہاشمی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ لائق عزت تعظیم و تکریم مفتی اہل سنت حضرت محترم مولانا مفتی کامران عباسی صاحب مفتی اہل سنت حضرت محترم مولانا مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب فاضل جلیل امجد ارباب عباسی صاحب جناب محترم المقام امتیاز احمد علوی صاحب حضرت محترم مولانا مفتی مہتاب صاحب فاضل جلیل عالم نبیل جناب محترم مولانا اکمل محمود چشتی صاحب جناب حضرت محترم مولانا محمد امجد عباسی صاحب گرامی المرتبت مجاہد اہل سنت جناب محترم محمد وقاص صاحب وقاص عباسی صاحب عباسی لکھواتے ہیں جناب محترم محمد وقاص عباسی صاحب جناب محترم المقام جناب عابد رضا عباسی صاحب لائق عزت تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت جناب محترم میرے بھائی جناب محترم اظہر محمود عباسی صاحب جناب صاحبزادہ والا شام یہ کہہ رہا تھا مجھے لکھ کے دے دیں میرے خیال میں وہ آدھا گھنٹہ میں یہی چیختا رہا ہوں مجھے لکھ کے دے دیں لکھ کے دے دیں لکھ کے دے دیں جناب محترم صاحبزادہ تسلیم صاحب دیگر جملہ علماء کرام جناب حضرت محترم مولانا محمد شمس الدین عباسی صاحب خطیب جامع مسجد آزاد جناب حضرت محترم مولانا عبدالشکور صاحب فاضل جلیل عالم نبی حضرت محترم مولانا محمد ہارون عباس ضیائی صاحب میں دیکھ رہا ہوں بے شمار نورانی چمکتے دمکتے سنی اکابر سنی علماء مفتیان کے چہرے ہیں لیکن معذرت سے میں سب احباب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں اور جو مجھے اسماء لکھے ہوئے مل سکے وہ میں نے عرض کر دیے جملہ اراکین جملہ سنی تنظیمات جملہ اراکین تنظیم دعوت اسلامی سنی تحریک جماعت اہل سنت پاکستان تحریک مناج القرآن تحریک شباب اہل سنت تنظیم شباب اسلامی پاکستان اور آج کی اس عظیم المرتبت سنی کانفرنس کو ہر اعتبار سے کامیاب کرنے میں کوشاں ہر وقت جذبوں سے لبریز میرے نوجوانان تحریک لبیک پاکستان دیگر جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک کی مہربانی ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو مسلک حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے سنی کون ہوتا ہے بڑے پیار سے توجہ سے سنی کون ہوتا ہے سنی ہر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق نبی کی اہل بیت اور صحابہ کی جماعت سے ہو یعنی سنی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہر پاک نسبت کا مؤدب بھی ہوتا ہے اور ہر پاک نسبت سے محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور اگر مجھے سادہ تعارف کروانا پڑے تو میں یوں کہوں گا سنی وہ جو اللہ کی توحید
توحید کو مانے، سنی وہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کو مانے، سنی وہ جو رسول اللہ کے تمام کمالات کو مانے، یعنی میرے نبی کی شان رسالت کو مانے، میرے نبی کے جملہ فضائل و کمالات و معجزات کو مانے، وہ مانے کہ میرا نبی اول الخلق ہے، وہ مانے کہ میرا نبی نورانی بشر ہے، وہ مانے کہ میرا نبی افضل البشر ہے، وہ مانے کہ میرا نبی رب کی عطا سے غیب دان بشر ہے، وہ مانے کہ میرا نبی مختار ہے، وہ مانے کہ میرا نبی رب کی عطا کرتا طاقت سے ہر امتی کو چاہتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور ان کی بولیاں سنتا بھی ہے۔ یہ میرے سامنے والے حضرات ذرا آپ جاگیں گے کیونکہ پورا مجمع آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سنی کون؟ سنی وہ جو میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ سنی کون؟ سنی وہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ آمنہ کا لال حاضر و ناظر ہے۔ سنی کون؟ سنی وہ جو یہ یقین اور عقیدہ رکھے کہ رب نے اولین و آخرین کے تمام علوم رب نے میرے نبی کو ایسے عطا کیے ہیں کہ حضور اولین کا علم بھی جانتے ہیں، آخرین کو بھی جانتے ہیں، حضور ظاہر بھی جانتے ہیں، حضور غیب بھی جانتے ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین، سنی کون؟ جو آمنہ کے لال کی آل کو طیب و طاہر مانے۔ سنی کون؟ جو رسول اللہ کی آل بیت کی تھینک یو بند کر۔ سنی کون؟ جو آمنہ کے لال کے آل بیت کی طہارت کو مانے۔ سنی کون؟ جو محمد کے ہر یار کی عزت کو مانے۔ آہستہ بول رہے ہیں، سہایہ سے نہیں ہے، ہم جواب۔ سنی کون؟ جو زہرا کے بابا کے ہر صحابی کے ادب کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھے۔ سنی کون؟ جو آل نبی کا غلام ہو۔ سنی کون؟ جو نبی کے ہر صحابی کا غلام ہو۔ صرف 4-5 صحابہ کا نہیں، آستہ بولے ہو سجن ہے جی نہیں، ایک ہی گل نہیں، صرف 4-5 صحابہ کا نہیں، نبی کے ہر صحابی کا غلام ہو۔ اور آج اگلا جملہ بولوں گا، اس پہ جس کے دل میں شیطان گھسا ہے، انشاءاللہ میرا یہ جملہ اس کے دل میں تیر بن کے اترے گا، نشتر کی طرح اس کے دل کو چیرے گا۔ سنی وہ جو محمد کے ہر صحابی کو جنتی باندھے۔ سنی وہ جو نبی کے معراج کے موقع کو مانے۔ سنی وہ جو محمد کے میلاد کو مانے۔ سنی وہ جو امنہ کے لال کی آمد کے جشن کو اپنے ایمان کی جلا کا ذریعہ سمجھے۔ سنی وہ جو زہرا کے بابا کے جشن ولادت کو اپنے عشق کی بڑھوتری کا سامان سمجھے۔ سنی وہ جو اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کو مانے۔ سنی وہ جو عبد القادر جیلانی کو سید الاولیاء مانے۔ سنی وہ جو اللہ کے ولیوں کی عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھے۔ سنی وہ توجہ رکھیے، سنی وہ کہ جو نبی کی آل کا بھی غلام ہو، محمد کے ہر یار کا بھی غلام۔ اب آپ خود ہی سوچ لو میں نے کتنے پوائنٹ ڈسکس کر دی ہیں۔ اب اگر ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں تو پھر کل کی ڈیٹ بھی یہیں پہ آ جائے گی، لیکن چونکہ آج کی یہ عظیم الشان سنی کانفرنس مرکز اسلام جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، اس کی ذیلی شاخ جو آپ کے اس
بازار میں اور باڑیاں مرکز میں قائم ہے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم نمبر 4 کیمپس نمبر 4. اس مرکز سے 25 طلباء نے قرآن مجید کی تحصیل اور تحفیظ کے تکمیل کی ہے. کتنے؟ 25 طلباء. تو یہ اس ادارے کے معاونین محبین ان کی طرف سے اپنی کارکردگی ان لوگوں کی خوشی کے لیے ان کی نگاہوں کے سامنے رکھنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے کہ جو اپنے حلال مال سے ان مدارس کی خدمت کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ ان کا دیا ہوا مال الحمدللہ العظیم صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے اور جو انہوں نے اعتماد کیا ہوا ہے مرکز اسلام پر الحمدللہ مرکز کے ورکرز اور مرکز کے جملہ جتنے بھی ملازمین اور بالخصوص مرکز نمبر 4 کے جملہ اساتذہ اور اس کے نگران وہ پوری تنبیہی سے پوری کاوش سے اپنی ان خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور 25 طلباء کرام نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے. دوستان گرامی، چونکہ یہ کانفرنس کچھ دن پہلے منعقد ہونی تھی، مجھ پہ کرم ہو گیا، میں عمرے کے لیے چلا گیا اور پھر پیچھے کچھ ایسے حالات اور انوائرمنٹ ڈیولپ ہوا کہ جس کی وجہ سے دوستوں نے کہا نہیں پھر تقریر تو صحیح کرنی ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، حنیف قریشی کی ذات کوئی چیز نہیں ہے. یہیں سے سمجھ لو کہ ہمارے دیے ہوئے پیغام میں کتنی پاور ہے کہ چیزیں کہاں کہاں سے اٹھ رہی ہیں. دوستان گرامی، یہاں معاملے صحابہ کی عزت اور عظمت کے نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو گلگت کے روڈوں کے اوپر صحابہ پہ تبرے کیے گئے. مظفر آباد کے دارالحکومت میں ٹیکس لا کے بڑے بڑے جلسوں میں صحابہ کا نام لے کر تبرے کیے گئے گلگت کی روڈوں پر. اور اسی اسلام آباد کے اندر ہزاروں لوگوں کے مجموعوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ اگلوں نے کہا ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. مجھ سے ایک ٹیلی ویژن چینل والے نے پوچھا آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا. میں ہنس پڑا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہماری تو ان شیطانوں سے راسیوں سے یہ جنگ ہی نہیں. ہم تو یہ ان کو کہتے ہی نہیں ہیں کہ تم ابو بکر کو مانو، کیونکہ ابو بکر کو مومن مانتے ہیں. ابو بکر حضور کا صحابی ہے، ابو بکر صدیق صحابہ کا امام ہے، ابو بکر صدیق افضل المصدقین، ابو بکر صدیق میرے نبی کا ساتھی ہے، غار کبھی اور مزار کبھی. ابو بکر کو گندا خون کہاں سے مان سکتا ہے؟ ابو بکر کو حلالی خون مانتا ہے، ابو بکر کو پاکیزہ روح مانتی ہے، ابو بکر کو صاحب ایمان مانتا ہے. ہم تو منوانے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں کہ فلانے کو مانو فلانے کو. ہم تو کہتے ہیں یہاں یہودی بھی ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہاں سکھ بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے یا ہمارے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، ہندو بھی ہیں جو وجود الہی کے منکر ہیں، لیکن وہ اپنے دائرے میں اپنے ڈومین میں لے کر اپنے عقیدوں کی بات کریں. ہم ان سے اپنا رب منوانا نہیں چاہتے. ہمارا صرف اس ملک میں امن کو قائم رکھنے کے لیے ایک آواز اور ایک نعرہ ہے، تم مانو بھلا نہ مانو، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن اپنی زبانیں بکواس بازی کے طرف سے بند رکھو. اس لیے کہ یہاں حضور کے غلام بستے ہیں، یہاں رسول اللہ کے صحابہ سے اپنے ایمان کی بدولت پیار کرنے والے لوگ رہتے ہیں. تمہیں
کہہ رہا تھا گلگت کے مسئلے پہ کوئی رولا نہیں اٹھا، اسلام آباد کے معاملے پہ کوئی رولا نہیں اٹھا، کشمیر کے مسئلے پہ کوئی رولا نہیں اٹھا. یہ صرف قریشی یاد کیوں آیا؟ بیٹا ہمیں معلوم ہے قریشی صاحب سے تمہیں درد ہو نہیں، قریشی صاحب سے درد ہے کہ قریشی نبی نبی بھی کرتا ہے، علی علی بھی کرتا ہے. آغاز کلام میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، نہ ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ابھی کوئی اتنا بڑا ہوا ہے کہ جو ہمیں سند دے کے ڈکلیئر کرے کہ ہم کون ہیں اور کون نہیں ہیں. ہمارا کام بولتا ہے. یہاں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جنہیں ہم نے سنی کیا ہے، سنی بنایا ہے. لیکن ایک جملہ کہہ کے اپنے میسج دے کے آگے بڑھتا ہوں، اس دل پہ کروڑوں لعنتیں ہیں جس دل میں نبی کے کسی بھی صحابی کا ذرہ برابر بھی بغض ہو. اس دل پر کروڑوں لعنتیں اور اربوں لعنتیں اس دل پر جس دل میں زہرا یا زہرا کے بچوں کا بغض ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم پوسٹیں لگائیں گے، ہم پوسٹیں لگائیں گے، ہم نعرے لگائیں گے یا کوئی شور ڈالیں گے تو یزید کی جان بچ جائے گی. یزید کی جان یہ سنی چھوڑ دیں گے، مروان کے رگڑے چھوڑ دیں گے. رب کی قسم کل بھی نبی کی آل کے قاتلوں اور دشمنوں پہ لعنت، آج بھی نبی کی آل کے قاتلوں اور دشمنوں پہ لعنت. کل بھی یزید کتا تھا، آج بھی یزید کتا. یزید کا جو یار ہے یاد رکھیے، یزید کل بھی لعنتی تھا، یزید آج بھی لعنتی ہے. وہ کل بھی جہنمیوں کا سردار تھا، وہ آج بھی جہنمیوں کا سردار ہے. میرے امام اہل سنت اپنا عقیدہ بیان کر کے گئے. کسی بندے نے کہا جناب فلاں بندہ یزید کے نام کے ساتھ رے ہے لکھتا ہے. اعلیٰ حضرت تڑپ گئے. آپ نے فرمایا یزید کمینے کے لیے ترحم کا صیغہ سوائے ناستی اور آل بیت کے دشمن کے کوئی نہیں لکھ سکتا. ہم سنی ہیں، نہ ہم رافضی، نہ ہم ناسبی، نہ ہم خارجی، نہ ہم مروانی، نہ ہم یزیدی. یہ سب ٹولے جہنمی سنی ججتی. سبحان اللہ کی آواز آ جائے گا. اس لیے ہمارا جلسہ میلاد کا ہو ہم اس میں بھی علی علی کرتے ہیں، جلسہ شان صحابہ کا ہو اس میں بھی علی علی ہوتا ہے. اور چونکہ ہم علی اور علی کے بچوں سے پیار کرتے ہیں لہذا ان کے بچوں کے قاتلوں سے تو ہماری دشمنی فطری عمل ہے نا. اس لیے یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی خاص انوائرمنٹ لا کر ہم کسی نہ کسی طرح سے بابا یزید صاحب کا ریلیف لے لیں گے سنیوں سے. سنی اس کتے کو ریلیف لینے کے لیے تیار نہیں. آپ میں سے جتنے جو اہل سنت و جماعت سے تعلق اور پیار رکھنے والے لوگ ہو، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، میری باتوں پہ اگر آپ کو تائید ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کیا یزید لعنتی ہے یا نہیں ہے؟ کیا مروان لعنتی ہے یا نہیں ہے؟ کیا شمن لعنتی ہے یا نہیں ہے؟ اب اگلا جملہ، نبی کا ہر یار جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ شاید ادھر سے کوئی میرے کان میں آ کر کے او جی یہ جنت دوزخ کے فیصلے تو قیامت والے دن ہوں گے، اصل کے رہتے کہ آج ہی ہوں گے. پر کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ؟ جو میرے کلمے پہ مرے گا وہ جنت میں جائے گا.
اس بندے کا پتر بن اس حدیث کے مطابق تے ہر سنی جنتی ہے. پر میرے استاد گرامی فرماتے ہیں بیٹا یہ نعرہ بھی ٹھیک ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صحابی رسول کو جنتی کون نہ مانے بھائی؟ وہ کوئی بے ایمان ہی ہوئے جڑا آکے صحابی جنتی نہیں. پر میرے استاد جی کہتے ہیں پتر لوگوں کو ہنج کر سمجھاؤ صحابی بھی جنتی ہیں ہم بھی جنتی ہیں انشاءاللہ. جڑے ہے وہ بولے جڑا نہیں رولا نہیں کوئی زبردستی سے نہیں نا. انشاءاللہ ہم سارے انشاءاللہ غوث پاک کے غلام جنت میں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. رما پتر اسی بھی جنتی صحابی بھی جنتی فرق کیا ہے؟ رما بیٹا فرق لوگوں کو یہ بتاؤ ہم بھی جنتی ہیں پر ہم وہ جنتی ہیں جنہیں جنت کی ضرورت ہے. صحابہ بھی جنتی ہیں پر صحابہ وہ جنتی ہیں جن کی جنت کو ضرورت ہے. ساڑیاں شکلاں ساڑے چہرے سج جان گے جنت وچ جان کی وجہ اج یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کئی دفعہ ٹی وی تے آندا ہے کہ جی کڑیاں دے جنت میں جاسن جنے جاسن ستر ہو تو کڑیاں کوئی جانا دنیا اللہ جنت میں جو عام جنتی جائے گا جو اسے چوتھے آسمان پر موجود نیرے حیوان کے اندر غسل دیا جائے گا وہ اتنا سونا ہو جائے گا کہ اس کا مفہوم ہے کہ ایک جنتی کڑی کا حسن 70 گنوں سے زیادہ ہو جائے گا اور ایک جنتی مومن کا حسن ہزاروں علماء سے بڑھ جائے گا. بلکہ جنت میں جب جنتی کو پسینہ آئے گا تو اس کا پسینہ خوشبو بن کے پھیل جائے گا اور اسی پسینے سے جنت میں خوشبو مہکے گا. اگلا جملہ سنو گے تو پھر مزہ آنے والا ہے. جنتی کے جو چہرے کی رونق ہوگی نا وہی چراغ کی طرح روشنی دے گی. جنت میں کوئی سورج وورج نہیں ہوگا یہ جنتیوں کے چہرے ہی جنت کو چمکا رہے ہیں. تو میری اور تیری چمک کے لیے تیری اور میری رونق کے لیے ہمیں جنت کی ضرورت. خدا کا واسطہ نے جملہ تھلے نہیں لگنا چاہیے. میری اور تیری رونق کے لیے ہمیں جنت کی ضرورت ہے اور جنت کو اپنی رونق کے لیے محمد کے یاروں کی ضرورت ہے. کیا وہ حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ جنت جناب قیامت والے دن شرمائے گی جس طرح دلہن شرماتی ہے؟ کہے کہ ربا کہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے حسن میں اضافہ کرے گا مجھے سجائے گا؟ تو رب فرمائے گا کیا میں تجھے حسن حسین نہیں دے دیے ہیں؟ بھائی جملہ سن رہے ہو کہ نہیں؟ بھائی بولو جملہ سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی یہاں جھگڑے لڑائیاں سنی قوم میں ڈالنے کے لیے لگے ہوئے. سارے جنت میں جائیں گے پر کچھ جنتی وہ ہوں گے کہ صحابہ سارے جنت میں جائیں گے. پتہ لگ گیا آسی بھی جنتی تھے صحابہ بھی جنتی پر فرق. اچھا چلو چواں دو اور ذکر کر لیں. میرے حضور واپس آئے نا جنت سے سکھا نے فرما اربعۃ من النساء ان الجنت لتشتاق. تو میرے 4 یار وہ ہیں کہ جنت جن کے دیدار کی مشتاق تھی. سادہ جملہ میں یوں بولا کرتا ہوں. حضور نے آ کر اپنے صحابہ کو خبر دی یارو 4 میرے وہ یار نے کہ جنت انہوں دے بارے پوچھ رہی سی حضور انہوں لے کے نہیں. کون کون ہے؟ فرمایا ایک مقداد ہے, ایک ابو ذر, ایک عمار بن یاسر اور ایک علی بن ابی طالب. اب یہ حسن درجے کی حدیث ہے, یہ حسن درجے کی حدیث ہے اور بعد میں اس کو صحیح حدیث قرار
حضور نے کیا فرمایا؟ میرے 4 یاروں کی جنت مشتاق. اچھا اب درجہ بدرجہ سارے جنتی جنت میں چلے جائیں. ادھر بیٹھے امام طبرانی لکھتے ہیں کہ جنتی جنت میں جا کے انوائرمنٹ یہ زمین آسمان والا نہیں ہے. وہاں نہ کوئی زمین نہ کوئی آسمان, وہاں یہ کچھ نہیں. وہاں تو ماحول ہی اور ہونے والا ہے. وہاں کی تو مٹی کی کستوری کی ہوگی. لیکن جنتی جنت میں دے گئے. ادھر دیکھیے اوپر روشن چمکتی ہوئے ستاروں کی طرح کچھ انہیں نظر آئے گا. حیران ہو کر پوچھیں گے. اور اگلا جملہ سنا, اگلا جملہ بولوں. وہ جنتی ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے, عام جنتی جنت میں موجود علماء سے پوچھیں گے. ویسے مجھے مسند احمد بن حنبل اور دیگر حدیث کی کتابوں میں وہ روایت آپ کو سنانی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جنتی جنت میں جا کر بھی ان کو علماء کی وہ تاجی ہوگی. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ان کو آپشن دے گا نا, منگو کے منگتے ہو, دسو کی چاہتے ہو, تو پھر یہ کہیں گے اسی کے منگا. ایک دوسرے کو کہیں گے یار کدھر اور نہ کچھ مانگ پئیے, آؤ علماء کو پوچھنے کے منگیے. میرے نبی نے فرمایا کہ امت کی احتیاجی علماء کی طرف جنت میں بھی جاری ہے. دنیا میں بھی علماء کی ضرورت ہے, حاجت ہے. ان لبرلز کو, لادین طبقوں کو نہ دیکھو. ایک مولوی کا کیس آ گیا, اس دن ایک مدرسے کے مولوی کا گندا بے حیائی کی ویڈیو آئی. میں عمرے پہ تھا, خدا کی قسم پوری دنیا میں مدارس کو ٹرول کیا گیا. علماء کے خلاف پتہ نہیں کیا سے کیا بکواس بازیاں کی گئی. ٹی وی چینلوں کتوں کی طرح یہ کیمرے اٹھا کے آگے پیچھے, یہ کیا کہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں. یہ واٹس ایپ پہ مجھ سے اینکر کا رابطہ ہوا, ہم آپ کو ذرا لینا چاہتے ہیں, پیپر پہ پیپر دے دیں یا پروگرام میں ہمارے ساتھ آ جائیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے. میں نے کہا بدماشو, جب بہاولپور کی ایک یونیورسٹی سے 5500 ویڈیو گندی نکلی اس وقت کدھر تھے. میں اس مسجد میں بیٹھ کر وہ گندگیاں زبان پہ نہیں لا سکتا جو ان کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر سے سارا کچھ واضح ہوتا ہے. پر 5500 ویڈیو تو تم نے انویسٹیگیٹ کر کے بتایا نا کہ 5500 ویڈیو وہ مولوی سے نہیں چلنا, وہ تھے پروفیسر صاحب, وہ تو تمہاری اپنی ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ کڑیاں تھیں. اس پہ تو تم نے پروگرام نہیں کیے. پورے ملک میں کوئی تحریک نہیں چلی کہ خدا کا واسطے کڑیاں اتنا پڑھاؤ جس چکیاں نا. ہاں نو بولے, وہ سارے چپ کر کے سچی گل کرو تو موت پہ نہیں. ہماری بچے کو مستقبل, وہ بچی کو اتنا پڑھانا چاہیے, وہ پڑھتے پڑھتے کسی اور کھاتے پوری. میرا چیلنج ہے, اس وقت پاکستان کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ دینی مدارس ہیں جن میں 37,000 مدرسے بچیوں کے, اور آلموسٹ وہاں پر میٹرک پاس بچیاں جاتی ہیں. میرا مرکز اسلام ہے جامعہ آمنہ ضیاء البنات, جہاں 1100 سے زیادہ طالبات پڑھتی ہیں. الحمدللہ میری بیٹیاں وہاں پڑھ رہی ہیں, میری بیوی وہاں پڑھی, میری بہنیں وہاں پڑھی. میں اس مرکز کا ایک حصہ ہوں, میں اس نیٹورک کا حصہ ہوں. خود بتاؤ کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی عام جگہ پر پڑھا سکتا ہے؟ اس قدر پاکیزہ ڈسپلن کہ محتمم صاحب بھی ضابطے کی کارروائی کے بغیر ادارے میں قدم نہیں رکھ سکتے. دوستان گرامی, الحمدللہ کل بھی مدارس کا ماحول پاکیزہ تھا, آج بھی مدارس کا ماحول. باقی گندا انڈا کہیں بھی ہو سکتا ہے. کیا کعبہ شریف کے اندر گندگی کرنے والے رپورٹ نہیں ہوئے؟ بولو بولو سارے بولو, بولو ذرا. کیا کعبہ شریف کے ابھی میں گیا, وہاں پر بالکل حجر اسود کے سامنے لوگوں کی جیبیں کاٹی گئی اور کئی جیب کترے وہاں پکڑے گئے. اب توبہ توبہ,
یہ حاجی سارے جگہ ہوتے ہیں، بندے کے پتر بنو. وہ حاجی نہیں ہے کتے مار، وہ حاجی نہیں ہے جیب تراش، وہ جیب پترے حاجی نہیں ہے، حاجیوں کے روپ میں جیب پترے گئے ہوئے ہیں. اسی طرح مدارس دینیہ کو بدنام کرنے کے لیے کچھ قوتیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں، مگر نہ اللہ کی قسم قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آج بھی اگر اللہ کا خوف کہیں دیکھنا ہو علماء کی مجلسوں میں آ کر. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ جنت میں کی ہوئے گا ادھر کتنے پہنچے ہوئے ہو ماشاء اللہ جی بہت پڑتے نہیں پہنچ مری ادھر ہو چنگے رہے. موسم ٹھیک ہے یہاں وہاں بہت گرمی ہے. اچھا جی اب میں واپس آنے لگا موضوع کی طرف. جنتی جنت میں بیٹھ گئے ادھر ذرا اشارے میں دسو یار کال کا سمجھ گیا نا. ایک دوسرے سے پوچھیں کہ یار اسی دنیا میں نہیں ہے کہ زمینہ سے کھل کے تارے نظر آنے اتنے تارے شارے کے ختم نہیں کہ ایک ہی چمک رہے ہوتے. ہیوتا کون ہے؟ اوپر کون ہے؟ اللہ اکبر. علماء کہیں گے ہم کیا جانے، تم نے تو پوچھ لیے، پر آؤ اسی رب العالمین سے پوچھتے ہیں جس نے ہمیں یہاں بلایا اور جس نے یہ اوپر کے لیے اوپر کو چمک عطا کی ہوئی ہے. آپ جو آہستہ بولے گا خدا کی قسم میرا دل ٹوٹ جائے گا. جملہ سن کے اس پہ آپ نے ریئیکشن دینا ہے، آپ ریئیکٹ کرنا ہے. آپ خدا کے لیے پوچھیں گے جلدی سارے مالکا یہ جو چمکتے ہوئے اوپر ستاروں کی طرح یہ جو چیزیں ٹمٹما رہی ہیں یہ کیا ہے؟ انہیں جواب دیا جائے گا اے جنتیو یہ ستارے نہیں ہیں، یہ جنت میں ابو بکر اور عمر کا مقام ہے. گلی کو بھی مانتا مولا علی کی شان ولایت کو بھی مانتا ہو. سنی وہ ہے جو نبی کی آل کا بھی غلام ہو، محمد کے ہر یار کا بھی غلام ہو. اب ذرا یہ جو میں نے آیت پڑھی سورۃ الطلاق آیت نمبر 11 میرا رب فرماتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. وہ جو عقل والے ہو اور جو ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو. اچھا اس کا مطلب ہے مری گلے ہو تو کان کاڑے کھلے ہوئے یہ اپنا زبان ہے نا کان کھلے ہونا ہی نہیں مطلب وہ پنڈی گلے ہو یہ جو پنڈی گلے نے بہت ساتھ ہے انہیں کٹھے وہ ٹی ایل پی گلے ہو
یکم تاریخ کو باغ خادم رضوی کا پتر آئے بری میں تو دھوم مچ جائے اور یا رسول اللہ کی صدائیں جا رہے تاکہ پتہ لگ جائے ان کو تم سنیوں کی عظمت کو چیلنج کر رہے ہو، تم سنیوں کو چیلنج کر رہے ہو۔ انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان میں مری کا یہ انوائرمنٹ انشاءاللہ سے انداز ہوگا اور سارے یا رسول اللہ کہنے والے ایک جھنڈے تلے جمع ہو۔ تو اب میں نے لفظ بولا کیا لبیک علیہ ہو، کس نعرے مارے میں آج قرآن علیہ ہو تو میں آج قرآن علیہ ہو جماعت علیہ سنت علیہ وہ سارے ہو۔ اور اللہ نے دو لوگوں کو توجہ کی دے مہربانی ہے تسی کو پریشان ہو مانی پر تکری پریشانی تو سندی پر آؤ ہو پریشان اے اللہ یہ شاید بعض لوگوں کی خموش بلیت ہوتی پر کاری تسی جاگ سکتے اللہ نے کتنے لوگوں کو متوجہ کیا؟ دو لوگوں کو متوجہ کیا۔ نمبر ایک یار چاہو یار کوئی تقریر نہیں کرنی کوئی تقریر تو سمجھا۔ نمبر ایک عقل والا اور نمبر دو پتہ لگیا پاگلاں تے بے ایماناں دا آن والے جملے دا کوئی تعلق نہیں۔ بھائی میں گل کر چھڑی نا تے ہن ریئیکشن بھی ہونا دینے جنہیں عقل والے بھی ہوتے ایمان والے بھی ہوتے مالک رو سما عقل والے بھی لبیک کہتے ہیں ایمان والے بھی لبیک کہتے ہیں۔ حکم حکم کیا کہتا ہے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا۔ او عقل والے ہو او ایمان والے ہو اللہ تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ایک بڑے ذکر کو روانہ کیا ہے اور وہ ذکر وہ ہے جسے شان والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب سالمانہ یوں بنے گا او عقل والو او ایمان والو اور تمہاری طرف اللہ نے محمد عربی کو شان والا رسول بنا کر بھیجا اور عظیم ذکر بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرا نبی ایک بڑا ذکر بن کے آیا، ایک بڑا ذکر بن کے آیا۔ اب یہ ذکر مصدر ہے، علماء موجود ہیں مصدر کبھی مبنی للفاعل کبھی مبنی للمفعول۔ اگر مصدر کبھی مبنی للفاعل پڑھا جائے تو معنی بنے گا تمہاری طرف میں نے ایسے شانوں والے رسول کو بھیجا ہے کہ جو سراپا ذکر یعنی سراپا ذاکر بن کے آیا ہے۔ کیا مطلب کہ کائنات میں اللہ کا ذکر کرنے والے بڑے بڑے آئے ہیں پر جیسا ذاکر لہرا کا بابا ہے اللہ کا ایسا ذاکر کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ میرا نبی ذاکر بن کے آیا۔ کس کا ذاکر؟ بھائی بولیے یار کس کا ذاکر؟ اللہ کا ذاکر بن کے آیا۔ اب ذاکر ذاکر ذکر کا معنی تذکار کے ہو تو معنی بنے گا اللہ کا ذاکر بن کے آیا اور ذکر کا معنی نصیحت ہو تو معنی بنے گا لوگوں کو سب سے بڑی ہدایت دینے نصیحت دینے۔ میرا نبی ذاکر ہے اللہ کا، تو اور میں ذکر کرتے ہیں کسے؟ پیغمبر کا بال بال ذکر نبی کا بولو نبی کا بال بال ذکر کرتے ہیں اور نبی کو لذت ہی ذکر کرتے۔ نبی کی طبیعت ہی ایسی اللہ بناتا ہے کہ نبی کو لذت ہی اللہ کے ذکر میں آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جلدی جلدی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنا مزہ آیا اللہ کے ذکر میں، اتنا مزہ آیا کہ ہاتھ اڑ گئے، یا اللہ 70,000 زبانیں دے جن سے تیرا ذکر کرے۔
بڑی خاص بات کرنے لگا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے بدن اندر کے اندر بیماری کی وجہ سے جرثومے پڑے. تو جب وہ جرثومے نیچے گرتے تو آپ انہیں اٹھا کر واپس کرتے. وجہ کیا؟ دعا نبی کی اور آدمی ہوتی. اب دعا کیا کی تھی؟ 70,000 زبانیں تھے جن سے میں تیرا ذکر کروں. اب آپ خود بتائیے 70,000 زبانیں ایک جسم میں کہاں لگ سکتی ہیں؟ اور دعا نبی کرے. اب نبی کی دعا بھی ہے, 70,000 زبانیں کہاں سے ملے؟ اب رد بھی نہیں ہو سکتی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبی کی دعا کو متمثل کر دیتا ہے. جیسے میرے نبی نے دعا کی, یا اللہ رتبے شہادت عطا کر. نہیں یار, میرے نبی نے دعا کی, یا اللہ مجھے رتبہ شہادت عطا کر. اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس, دشمن تجھ پہ حاوی ہو ہی نہیں سکتا میرے یار, اللہ تیرا نگہبان. لیکن میرے نبی تو 70 بار دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما, شہادت عطا کر, شہادت عطا کر. اب نبی کی دعا رد کیسے؟ اور اگر شہادت ملتی ہے تو قانون کیا ہے؟ اللہ یعصمک من الناس, رب نے وعدہ کیے ہوئے تیری حفاظت میں کروں گا. اب اگر کوئی میرے نبی کو شہید کر دے تو خدا کی حفاظت میں انگلی اٹھے. یہ کیسی حفاظت ہے کہ نبی شہید ہو گیا؟ فرمایا میرے یار کہہ دینا حسین منی وانا من حسین. تو حسن کو اپنا کہہ دے, تو حسین کو اپنا کہہ دے. اب چھری حسین کے گلے پہ چلے گی, ہم رتبہ شہادت تجھے عطا کریں گے. ارے پریشان نہ ہونا, ذبیح اللہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. بھائی انہوں نے گلہ تے نہیں کٹن ہویا, اتنے تے صرف چھری رکھی گئی ہے, گلہ تے مینڈے کا کٹن ہویا. فرمایا کٹا مینڈے کا, رتبہ اسماعیل کو. اسی طرح شہادت حسین کی ہے, رتبہ محمد کا. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں کو بعض اوقات اس طرح قبول کرتے کہ کچھ چیزوں کو متمثل کرتا ہے. کیا کہا تھا, یا اللہ کتنی زبانیں دے؟ 70,000 زبانیں دے. اب 70,000 زبان کہاں کہاں نبی کے لگ سکتی ہے؟ لہذا اب آزمائش بھی ہوئی, ایک طرف آزمانا تھا, ایک طرف کئی اور چیزیں تھیں, دوسری طرف دعا بھی تھی. لہذا جسم میں 70,000 جرثومے پڑے. اب جرثومے نبی کے بدن میں وہ کر رہے ذکر, ذکر وہ کر رہے لذت نبی دے رہا. اس لیے جرثومہ نیچے گرتا ہے, رب کا پیغمبر اٹھا کے واپس رکھتا ہے. کیوں کہ یہ زبان جرثوموں کی ہے, تسبیح الہی بول رہے ہیں. تمہیں کہہ رہا تھا نبی کا بال بال خدا کا ذاکر ہے, اور جب عام نبی اتنے بڑے ذاکر ہیں تو جسے میرا رب خود سراپا ذکر بنا کر بھیجے وہ کتنا بڑا ذاکر ہوگا. آئیے ذرا بخاری کی حدیث سنیے, مزہ آنے والا ہے. میرا نبی کیسا ذاکر ہے. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یوکل. اے اللہ کا نبی کھانا کھاتے, آپ کے سامنے کھانے کا برتن ہوتا, آپ کا ہاتھ لگتا کھانے کے ساتھ. فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور روٹی کھاتے, حضور کھجوریں کھاتے, حضور کھانا کھاتے, اس کھانے کے ذکر اور تسبیح کی آوازیں ہم اپنے کانوں سے سنتے. قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا, اللہ نے تمہاری طرف رسول کو سراپا. بھائی آنے والا ہوں, میں میلاد کی طرف آنے والا, میں گھڑیاں میلاد کی بیان کرنے والا. تمہاری طرف اللہ نے محمد کو سراپا, ذکر بنا کر بھیجا. اب اگر ذکر بمانا مذکور کے ہو تو مانا بنے گا ہم نے محمد کو ایسا بنایا کہ وہ سراپا مذکور ہو گئے. یا مجھے داد چاہیے اور آپ کی توجہ چاہیے, محمد سراپا مذکور ہو گئے. کیا مطلب ہے؟ امجد بادشاہ ان کی تعریف ہوگی, ان کی 2-3 کوالٹیاں ہیں, میں جو ویسے تو بہت ساری ہیں پر 2-4 کوالٹیوں پہ تعریف ہوگی. میرے کو نعرے لائے, اس
استقبال کیتا تے ہن میں اگر تھوک دواں تیرے منہ تے سجنا غصہ ہوئے گا کہ نہیں؟ بولنا ہو بھائی کچھ ہاں یا نہ کر کتنے پھنس گئے کہ تم پھنس گئی جب میں تیرے کے پھنس گئے تکلیف ہوگی میں درد ہوگا دلوں کو تکلیف ہوگی یار یہ ملشہ میں کیا گیا یہ دا مطلب ہے میں بڑیاں تریفاں والا میرے تو نعرے لائے زندہ باد زندہ باد جی میرا تھوک تیرے منہ تے چلا گیا تو پھر مرد آباد کیوں؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ بات درست ہے پر ہر چیز تھی کہ زندہ باد نہیں ہوگا نا ہر چیز ہی تو قابل ذکر نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ میری بہت ساری باتیں وہ جو قابل ذکر ہیں اور میری بہت ساری چیزیں اس لیے جو قابل ذکر نہیں ہیں مجھے بتاؤ کیا نام ہے ان کا راشد یعقوب صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ ہون کسے چکے ہیں تو جس لئے یہ نکے جی پرائمری سکولہ جی پڑھتے سن ہون انہاں دے گران دی کوئی وہ پرانی مائی جڑی نکے انہاں دی نیپی چینج کرتی رہی ہے وہ آن کے آکھے ہوئے یہ راشد وہ میں تیریوں بچپنیاں گلاں دساں لوگوں خفت نہیں ہو رہے ہاں میں ذرا محبت کی گل کر ان آخنا ہوں ماسی میں تو اس نے نکا جو سا ماں کی پتہ میں تے شوق میں بڑھا یہ تو مطلب ہے کہ انہاں چھوڑ اے جڑا جنرل ساڑا حافظ صاحب جی حافظ صاحب بنی آپ کو کہ توڑے پڑھے میری سکول دیاں گلاں دساں ہیں جی سید صاحب آلہ چلو اچھا سید ہے چھٹی تھی میں نے چھوڑ لیکن گل سمجھاؤں اگر کہہ دیا جائے کہ جنرل صاحب آپ کے بچپن کی باتیں کسی کو بتائیں تو بتائیں کہ کیا جرنل کے اس عہدے پہ بیٹھ کے اس جرنیل کا وہ بچپن یا اس کے وہ دن کہ جس لئے نکا جائے ٹی جیسے ہر بندہ ہی ہوتا ہے کیا اس کا وہ دن ایسا ہے تو قابل ذکر اے میں آجی مفتی سنت بڑا تو سنارے شارے لائے سارا کچھ ہے اب جو بچپن میں پرائمری سکول ہوئے نکیا ملا سکول پڑھ جاں پڑھنا بھی ہے ادھر تکو یار سچیاں کرنی چاہیے ایاں کیتا ہے بھولے ہو چکے ہو ادھروں بٹن پھٹے ہوئے ادھروں جناب والا ٹوپی ہنج ہوئی اے حالت تو نہیں ہے نا تے ہون بندہ کرے مفتی جی وہ تواڈے بچپن دی ویڈیو ویسے بندہ بن کہ کہنا کیوں بندہ بن گیا نہ کرنا ہاں یہ نہ من دسیا میں نکیاں بچپن سے دس سب کی پکڑ لیتا تھا آئے نہ پتہ ہے تے جناب وہ بھائی بچپن میں بندہ مستیاں کرتا ہے پھر کر کے اور چھکا مارے آپ کو ہول آیا وہ فلانے کی ناساں بنیا فلانے دے کان پھاڑے اے سب کچھ ہو گئے لیکن یہ ہمارے بچپن کے وہ لمحے قابل ذکر نہیں ہے تے اس کو جو پچھلے لمحے نے جے لیے سانو یہ بھی نہیں پتہ ہوندا سی کہ اسی کیڑے جگہ تے لیٹے ہیں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی کہ اپنے گندے بدن کو اس نجاست کی گندگی سے نکال کے الگ کریں ہر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے جیسے جرنل ہو رہی ہے کرنل پیر ہو رہی ہے مفتی کیا اس کے وہ بچپن کے وہ ولادت کے لیے وہ جو لمحات ہیں وہ قابل ذکر ہیں بولو یار ہیں پھر ہماری زندگی میں روزانہ کے حساب سے بعض وہ ایسے اوقات ہوتے اے اور اسی اندر بیٹھے سن میں ماما جب نہیں پایا کہ جناب میں اگلی روٹی کھا رہا سن بندے ویڈیو میں کہا پتہ بنا اے کوئی ٹائم ہے ویڈیو بناؤں گا جی تو ہر جگہ ویڈیو بھی نہیں بنانے دیتے فوٹو بھی نہیں بنانے دیتے کیوں یہ واسی آئی ہوئے یہ شکل ہو جی نظر آئی ہے ایس موقع دے ہوتے ویڈیو بن جائے تو یار ہے تو منہ کھلے ہو جائے پتہ یہ چلا میری اور تیری بلکہ ہر عام بندے کی زندگی میں ایسے کئی لمحے ہوتے ہیں ایسے کئی دن ہوتے ہیں ایسے کئی سال ہوتے ہیں جو قابل ذکر نہیں ہوتے پر میرا رب کہتا ہے انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ یہ تمہاری زندگی ہے کہ جس سے کچھ قابل ذکر ہوتا ہے کچھ قابل ذکر نہیں ہوتا ہم اس یار کو بھیج رہے ہیں جس کی زندگی کا ایک لمحہ قابل ذکر ہے میرا نبی رب نے ایسا عظیم بنایا کہ میرے نبی کی زندگی کا
حضور کے بدن اطہر چھوڑ. میں نے ایک جگہ تقریر کی تو پیچھے میرے بھی نوٹس آ گیا ویسے تم خادم رضوی کا نام کیوں لے. خادم رضوی صاحب نے نا ایک تقریر کی ہے فیصل آباد میں, ایکٹو موبائل اس بھی لکھو بابا جی کا خطاب فیصل آباد. اس وچ انہاں سرکار کی سواری دے جانور ہے حضور دا دراز گوش کھوتا گدا اس کا نام ہے یافور. تو خادم رضوی صاحب نے جتنی تقریریں سنی انہوں نے ان کا نام لے حضرت یافور. کیا نام لیے حضرت یافور. ایک کئی وہ سنگی جڑے غیران دیا بولیاں بول کے تے پریشانیاں پھیلا رہے ہو. میں انہوں نے میسج کہنا چاہتا ہوں خادم رضوی صاحب جنواد کے بارے کیا کیا کئی مولوی گئے حضور تساں گل تے کیتی جتھے نہ کہندے ہو حضرت یافور کہندے ہو. مخالفین بڑے تنگ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کھوتے بھی حضرت ہو گئے. تو بابا جی ویر چیئر پہ تھے, بابا جی ویر چیئر پہ تھے. تو بابا جی نے فرمایا اگر میرے نیڑے ہو میں تمہیں مک مارا پر چلے ہو. میں جانور سمجھ کے ایسا حضرت نہیں کہہ رہے, میں نبی دا وفادار سمجھ کے حضرت کہہ رہا. اور بندہ پوچھنے پہ دسو جی بابا خادم رضوی صاحب کس عالم دین نے, کس مفتی نے, کس پیر نے, کس محدث نے جانوروں کے ساتھ حضرت کا لفظ لکھا ہے؟ تو کسی کا پیو بھی کسی کتاب سے نہیں کر سکتا. یہ ایک کا جواب ہے یہ کتاب عشق کے سر ورگ میں لکھا ہے. میسج چلا گیا بھائی, میسج چلا گیا سب. میں کھوتا سمجھ کے نہیں, سواری نے جانور سمجھ کے حضرت نہیں کہہ رہا, میں نبی کا وفادار سمجھ کے کہہ رہا. حنیف قریشی کے بارے میں پوسٹیں کرنے سے پہلے میں غیروں کو تم مارو بولی گے تو پچھلے 30 سال میں یہ بلائی نے دفع کرو. میں نے اپنے نکال کر تمہیں دوسرے کام کرتے ہیں اور تم ہمارے حوالے سے بھی شروع ہو جاتے ہو. توجہ رکھنی ہے آپ نے. اگر ایک قدم نبی کی وفاداری ایک سال کرے اس کے نام کے ساتھ عشق کہتا ہے حضرت لگا, جڑا ابو طالب 40 سال نبی کی خدمت کرے پیرامیٹر کیا بولتے ہو عشق کے ترازو پہ لا کے ان کو دوہرا کرو. خدا کے بندو خبردار جو ان اختلافی مسائل کو سامنے رکھ کر جانبین میں بدتمیزی کرے. یہ حنیف قریشی بول رہا ہے. عجیب لوڑے مزاج لوگ کھڑے ہو گئے. جڑا علی دے پیو نے مسلمان نہیں بنتا, میں وہ دے پیو نے مسلمان نہیں بنتا. یہ کس قسم کی بدتمیز بولیاں بول رہے ہو یار. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہمیشہ ادب کا راستہ دکھایا. جنا دوجے لیکن گل اس نے چنگی لکھی ہے, لہذا میں حوالہ دے رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب. ان کی 3 کتابوں میں لکھا ہے. بندے ہم پوچھے حضرت کسی جس ویلے بھی ابو طالب کا ذکر کرتے تو کہیں دے حضرت ابو طالب. تھانوی صاحب جو بندی ہے اس کا کہ جواب یہ کہنے لگا یار اس بندے نے حضور کی اتنی وفا کی ہے, ہمارے نبی کی اتنی خدمت کی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا نام حضرت کے بغیر ہے. بس خدا کا واسطہ سنیوں کا مطلب فکر تو ہمیشہ ادب والا ہے. ایمان کفر کے چکروں میں مت پڑو. صرف یہ دیکھو یار, آپ میں سے اکثریت کے پاس دیوان احسان بن ثابت ہوگا. آج ہی میں رکو, یہ آپ کے موبائل کے اندر میں ابھی اس کی PDF نکالو. دیوان احسان بن ثابت اردو ورژن بھی آ جائے. اس دیوان احسان بن ثابت کی اضافی رسول
کا لکھا ہوا کلام ہے. توجہ ہے سب. دیوانے حسان بن ثابت. تو دیوانے حسان بن ثابت میں پورے 15 شعر لکھے ہوئے ہیں ایک کافر کی شان. مطعم بن عدی لکھ لو. مطعم بن عدی کنفرم مشرک ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے مشرک ہونے. یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا والد ہے. تو مطعم بن عدی ہے کون؟ مشرک. خدا کے لیے یاد توجہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ان پہ پتھر مارے گئے, ان کو لو لوان کیا گیا, تو پیچھے مکے کے جو لوگ تھے نا ان کو بھی دل ہاتھ آیا. توجہ ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جب میرے نبی نے ابو طالب کو یاد کر کے آنسو آئے تھے. صحیح حدیث میں موجود ہے, دلائل النبوہ میں موجود ہے, اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا, بہقی میں موجود ہے, حضور نے فرمایا تھا او میرے چچا آپ کے جانے کا دکھ میں نے اتنا جلدی محسوس کر لیا, کیونکہ جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی حضور کی طرف انگلی اٹھانے کی, ہاتھ اٹھانے کی. طائف کے اندر حضور کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ میں موجود ہے. لو لوہان کر دیا گیا, حضور کو زخمی کر دیا. ادھر مکے والے بھی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ محمد آئے اس کے ساتھ ہم وہی سلوک کریں گے جو طائف والوں نے کیا. یہ جو مطعم تھا نا اسے تپ چڑھ جائے. تپ ایمان کی وجہ سے نہیں چڑھی, تپ چڑھی صرف اور صرف قریشی ہونے کی. کوئی نہ طائف والے کی جرأت نہیں ہوئی, وہ قریشی کے جڑے انہوں نے بٹے مارے نہیں. توجہ ہے سب. یعنی ایک انسانی جذبے کے تحت مطعم بن عدی کھڑا ہو گیا اور مطعم کہنے لگا میں محمد کو پناہ میں دیتا ہوں, محمد آئیں, میں اور میرے بیٹے ان کے ساتھ ہیں, لہذا وہ ہماری پناہ میں آئے. میرے حضور جب مکے میں آئے تو مطعم نے جب آواز لگائی تو ظاہر مکے کے حالات ایسے تھے کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو پھر اس پہ حملہ کرنا, پناہ دینے والے کی پناہ کو حملہ کرنا ہے. چنانچہ 6 بیٹے مطعم بن عدی کے وہ ننگی تلواریں لے کر میرے نبی کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور میرے نبی نے کعبے کا طواف کیا. اب سنیے, جبیر بن مطعم یہ ان کا بیٹا. مطعم فوت ہو گیا, مشرک ہی مرا, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, فوت ہو گیا. بس اتنا سا. اچھا ہوا کیا؟ ابو جہل نے جب دیکھا تلواریں شلواریں لے کے آیا, کہنے لگا یہ کیا؟ تو مطعم بن عدی نے کہا دیکھو یہ میری پناہ میں. کہنے لگا تم ہی یہ بن گئے ہیں کیا؟ نہیں, میں نے صرف اپنے خاندانی اور علاقائی مکے کا ہونے کی وجہ سے رہائشی یہ جو ہمارا علاقائی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے میں نے ان کا ساتھ دیا ہے. کہ ان کی جرأت کیسے ہوئی طائف والوں کی کہ مکے کے جڑے کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. اچھا خیر ہے, پھر کوئی گلیاں دونوں بیٹھ کر چائے پیتے رہے, ادھر کھجوریں کھاتے رہے, کٹھے بیٹھ گئے اور میرے نبی کو اس کے بیٹے طواف کروا کے میرے حضور کو گھر چھوڑ دیا. یہ تھا اس مطعم بن عدی کا کام, کارنامہ. اب یہ بندہ گیا مر, مہربانی ہے یا مل گیا, مطعم بن عدی مر گیا. یہ بندہ مر گیا. مرنے کے بعد بدر کی جنگ ہوئی. اس جنگ بدر میں بہت سارے لوگ قیدی بنے. ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اس مطعم کا بیٹا جبیر بن مطعم, ابھی رضی اللہ نہیں ہوئے, ابھی غیر مسلم ہے, یہ چھڑانے کے لیے گئے. میرے نبی نے دیکھا, پوچھا کون؟ کہا مطعم بن عدی کا بیٹا جبیر بن مطعم. بخاری کے الفاظ موجود ہیں, میرا نبی فرماتے ہیں لو آج اگر مطعم بن عدی اگر زندہ ہوتا, بخاری کے اندر موجود ہے, اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو ایک دو کی سفارش کرنے آیا, اگر ان 70 کے 70 مشرکوں کو چھوڑاتا میں اس کے کہنے پہ سب کو چھوڑ دیتا. اب آپ نے نکال دیا, آپ کا رشم نکال دیا. مطعم بن عدی کی ان کا قصیدہ ہے, مطعم بن عدی کا قصیدہ, مطعم بن عدی کا قصیدہ. مہربانی کریں گے آپ اپنے آپ کے جملے کے اندر یہ ہے مطعم بن عدی. اب صحابی رسول حسان بن ثابت انہوں نے جب دیکھا کہ اس مشکل مرحلے میں اس مطعم نے حضور کا ساتھ دیا, انہوں نے لکھا قصیدہ. بھائی میں کتنی بڑی گل دسی ہے, تھوڑے کول گوگل موجود ہے, اس میں جو دیوانے حسان بن ثابت کٹو, اردو والا ہی کٹو, شروع میں
چستی فہرست کرو، فہرست کے اندر صفحہ لکھے، صفحہ کر کے پڑھو، اس کے اندر بڑے اشعار لکھے ہوئے کس کی شان میں؟ مطعم بن عدی کی. پر ایک شعر ایسا ہے وہ آپ سب کو ہلانے کے لیے کافی ہے. شعر لکھنے والا صحابی رسول ہے، کہتے کیا ہے؟ اوے مطعم، تو نے جس دن ہمارے نبی کی خدمت کرتے ہوئے انہیں پناہ دی، اس دن تو نے ہمیں خرید لیا. جس دن تو نے ہمارے نبی کو پناہ دی، ان پر احسان کیا، تو نے ہمیں خرید لیا. صحابی رسول کو پتہ نہیں تھا کہ مشرک کے بارے میں لکھنا چاہیے تھا، کیا میں نہیں لکھنا چاہیے. پتہ چلا انہوں نے اس ایک احسان کو یاد رکھ کر اس کے قصیدے میں 15 شعر لکھے. یار ایمان کفر کو چھوڑ، مجھے اتنا بتا، کیا ابو طالب نے مطعم جتنا بھی احسان میرے نبی کا نہیں کیا؟ دوستان گرامی میں بات دور نکل گئی. میں تو یہ بتانے لگا تھا کہ میرا نبی تو نبی ہے، اور نبی کی سواری میں اگر جانور آ جائے، عشق والے اسے بھی قابل ذکر سمجھتے ہیں، اسے بھی عزت دیتے ہیں. تو جو لوگ جانوروں کو حضرت لے کر عزت دیں، ان کے بارے میں سوچنا کہ وہ صحابی کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاگل پنا ہے، اس لیے کہ جس سواری کو میرا نبی چن لے، اگر وہ سواری ہمیں اتنی عزیز ہو جاتی ہے، تو جس صحابی کو اللہ نے نبی کے لیے چنا ہے، وہ صحابی ہم سنیوں کو کتنا پیارا لگتا ہوگا. دوستان گرامی میں بات کر رہا تھا، میرے بچپن کے لمحے قابل ذکر نہیں ہوتے، پر میرے نبی کے بچپن اور آمد کے وہ لمحے کہ جو عام طور پر قابل ذکر نہیں ہے. نبی کی ماں سے پوچھتے ہیں، نبی کی امی جان آپ بتائیے کہ میرے نبی کے وہ لمحے کتنے قابل قدر قابل ذکر تھے. تو میرے نبی کی امی حضرت سیدہ آمنہ، وہ گل تو میں کہتی تھی کہ کتاباں پڑھو پٹکیاں کے لکھے، ہمیں شرمندگی نہیں ہے. ساڈیاں بڑیاں تے خدا دی قسم پٹیاں نوں ہی چنے. اوے ہمارے بڑوں نے کہا پتھروں کو بھی چنا ہے، جس پتھر کی نسبت حضور سے ہو. ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جتنے سونے نے پہلیاں لایا نے، جتنے سونے نے پہلیاں لایا نے، اس خبر کی کوئی تھا نہیں، اس خبر کی کوئی
میری صبحیں بدل گئی، میری راتیں بدل گئی، میرے دن بدل گئے، میری شامیں بدل گئی۔ نبی کی امی وہ کیا کر وہ کیسے فرماتی ہے کہ میں جب پتھروں کے پاس سے گزرتی وہ بھی کہتے نبی کی امی سلام ہوئے، میں جانوروں کے قریب سے گزرتی وہ بھی کہتے نبی کی ماں جی سلام ہو جائے۔ میں سوتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی میری خواب میں آتا، آ کر مجھے کہتا انک قد حملت بسید الناس، انک قد حملت برحمت للعالمین، انک قد حملت باشرف الانبیاء والمرسلین، انک قد حملت، انک قد حملت، انک قد حملت بسید الناس۔ آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے، آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہے، آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو کل کائنات کے انسانوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں لوگو اے میرے وہ دن کچھ یوں گزرے کہ ہر ماں کے دن ولادت کے جب قریب آتے ہیں اس کی پریشانیاں بڑھتی ہیں، خوشیاں گھٹتی ہیں۔ میرا معاملہ الٹ تھا، میری خوشیاں بڑھ رہی تھی، میری پریشانیوں میں کمی آ رہی تھی۔ سیدہ فرماتی ہیں بس پھر یوں ہوا وہ دن آ گیا، بارہویں رات سحری کا وقت ہے، لیلۃ المیلاد کی بات کرنے لگا ہوں، اور یہ لیلۃ المیلاد ولادت والی رات وہ رات ہے کہ شاہ محدث سے دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن کی آیتیں آئیں، لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن آیا۔ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہے کہ بس پھر میں نے دیکھا کہ میں نے اچانک دیکھا دو چیزیں مجھے فکر میں ڈالی ہوئی تھی۔ نمبر ایک کہ میرے گھر میں چراغ نہیں تھا کہ جس کی روشنی مل سکے، نمبر دو کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو ایسے حالت میں مدد کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں مجھے متفکر کیے ہوئے تھی، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ رات کا پچھلا پہر ہوا، اچانک میرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ میں نے اس روشنی میں دیکھا لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئیں، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگی، لمبے قدوں والی عورتیں اندر آئیں، میں حیران رہ گئی آنے والیوں کون ہو؟ ایک کہنے لگی آمنہ میں حوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں مریم، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ۔ آنے والیوں کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا جب عجب پرندے میرے کمرے میں داخل ہوئے، چونچوں نے موتی پکڑے ہوئے، لا کر میرے بستر پہ موتیوں کو بکھیرا۔ عجب پرندے آ رہے ہیں، پھڑ پھڑا رہے ہیں، عجب قسم کی خوشبوئیں آنے لگ گئیں، عجیب ہوائیں چلنے لگ گئیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک حسین و محجوبی خاتون پر میری نظر پڑی۔ اور تو کون ہے؟ تجھ جیسی سونی عورت تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ جواب دیا آمنہ میں اس دنیا کی عورت نہیں ہوں، میں تو جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں۔ رب نے مجھے اپنے یار کے استقبال کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے جنتوں سے روانہ فرمایا ہے۔ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں کہ بس پھر تھوڑی دیر گزری کہ میں نے کیا دیکھا، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، ایسا نور اکالی قصور الشام جس نے ملک شام کے محل بھی روشن کر دیے۔ سیدہ فرماتی ہیں ہر ماں کی طرح میں نے بھی مڑ کے دیکھا
خوشبو لگے ہوئے، مطہرن پاک و صاف ہیں، کانا ساجدہ، ادھر محمد آئے، میں نے کیا دیکھا، آتے ہی سر سجدے میں ڈالا ہوا ہے، میرے کانوں میں آوازیں آئیں، اللہ کی تسبیح پڑھی، پھر دعا مانگی، اللہم رب حبلی امتی امتی، او مولا میری امت میری امت میری امت میری، ادھر میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا ہے۔ میرے نبی کے دادا فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ گر گیا ہے، پھر کعبہ دوبارہ بحال ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، میں نے غور کیا میری حویلی کی جانب گرا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ میری حویلی میں کچھ عجب ہو رہا ہے، میں دوڑا دوڑا حویلی کی طرف آیا، راستے میں کیا دیکھتا ہوں، عجب عجب مخلوق جا رہی ہے، میرے حویلی کے دروازے سے اندر ہو رہی ہے، میں دوڑے دوڑے دروازے پہ پہنچا، حسین صورت والا ایک چوکیدار نظر آیا، درمان نظر آیا، اس نے مجھے روک لیا، رک جاؤ اندر نہیں جا سکتے، میں پوچھتا ہوں کہ میں گھر کا مالک، مجھے کون ہو تم روکنے والے، جواب دیا مالک تو گھر کے تم ہو، پر جو تمہارے گھر میں آیا ہے وہ رب کا یار ہے، رب کا حبیب ہے، اللہ نے آسمانی مخلوق کو ان کے استقبال و دیدار کے لیے بھیجا ہے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں جاؤں دروازے پیٹوں، لوگوں کو نکالوں، انہیں بتاؤں دیکھو دیکھو میرے گھر میں کون آیا ہے، دیکھو دیکھو میرے گھر میں کس کی آمد ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں ادھر میں باہر نکلا، میری زبان بولنے سے گنگ گئی، خاموش ہو گئے، کسی نے اس پہ نکتہ مارا، کہنے لگا تکو عبد المطلب کی زبان ہی رب نے بند کر چھٹی کہ میلاد نہیں سنانا، میں کہ بالکل اللہ نے بند کر چھٹی، عبد المطلب کس کو سنانا لگے ہو، یہ تے سارے مشرک بیٹھے ہوئے نے، میلاد مشرکوں نے نہیں سنانا، میلاد دے عاشقاں نے سنایا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ جس ذکر و رسول کے چرچے ہونے لگے ہیں، اس کی شان نہ بے عقل سمجھ سکتے ہیں نہ بے ایمان سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرا نبی سراپا ذکر بن گیا، میرے نبی کا بال بال مضبوط، میرے نبی کا پسینہ مضبوط، میں گل مقامنا لگا اور ایسی گل کرنے لگا کہ سارے دل بال کھول کے سنو، کسی کی باتیں پیاری ہیں کہ اور کسی کا نسب پیارا ہے، اور انسان کے جسم سے نکلنے والی سب سے قابل قدر اور نفرت چیز کیا ہوتی ہے؟ بولو برابر، اس سے پہلے پسینہ، بڑا ہی میرا بھی چنگوں میں تو مجھ سے نیڑے کر کے پسینہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی کے پسینے کو رب نے ایسا بنا دیا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بڑی آئی کہ لگی غریب ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے، عرب کا ماحول اور رواج ہے کہ اچھی خوشبو لگا کے دلہن نہ جائے، عزت نہیں ہوتی، کوئی تگڑی سی خوشبو ہے، حضور کو خوشبو پسند ہوتی تھی، گھر میں خوشبو ہے تو تھوڑی دیر دیں بیٹی کو لگا کے بیٹی۔ سیدہ نے فرمایا رک جا، پہلے بوتل لے کے میں تجھے کچھ دیتی ہوں، اندر گئی، اندر سے جا کر ایک بوتل نکالی، اس بوتل میں میرے نبی کا پسینہ جمع ہو گیا،
اس کے چند قطرے اس بوتل میں ٹپکا کے دیے، پر میں لے جائیے رسول اللہ کا پسینہ ہے۔ یہ بڑھیا لے کے گئی، جا کر ادھر رکھ، توجہ رکھ، اپنی دلہن بیٹی کے جسم پہ اس پسینے کو ملا۔ دلہن گئی اپنے سسرال، وہیں پہ رہی، کچھ وقت گزرا، اس کی بیٹی پہ گئی، بیٹی ہو گئی جوان، توجہ ہے سارے، بیٹی ہو گئی جوان، سہیلیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی، سہیلیاں تھی بڑی امیر کبیر، کہنے لگی نہیں پلیے، روز تیری خوشبو کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو میں لگا کے آتی ہیں، پر سمجھ نہیں آتی تیری خوشبو ہمیشہ غالب کیسے آ جاتی ہے۔ آج راز بتا، خوشبو کا نام بتا، بندہ بتا، دکان بتا، جو اس کا بندہ بتا جو کہ تجھے بیچنے والا دکاندار ہے، کس نے یہ تجھے خوشبو کہاں سے لا کے دی ہے، ہم بھی منگوائیں۔ کہنے لگی میں نے تو لگائی نہیں۔ کہا لگائی نہیں تو خوشبو مہکتی کیسے ہے؟ کہنے لگی میری ماں جب دلہن بنی تھی نا تو میری نانی نے نبی کا پسینہ اس کی باڈی کے جس اس پہ لگایا، میری ماں کے بعد میں پیدا ہوئی، میرے جسم کی باڈی میں اس عضو سے وہ خوشبو مہکتی ہے جو تم سو۔ یہ پسینہ ہے، یہ پسینہ ہے میرے نبی کا۔ ان کی کون بولے بریلی کے شاہ احمد رضا، میرا سونا رضا بولا، احمد رضا اس تلوار کا نام ہے، جب وہ چلتی ہے وار ایک ہوتا ہے ٹکڑے دو کے، مزہ نہیں آنے سے ہے، ٹکڑے دو کرتی ہے، ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوتا ہے رافضیت، دوسرے پہ لکھا ہوتا ہے خارجیت اور ناس۔